لا الہ تیری شان یا وحدہ، لا الہ تیری شان یا وحدہ۔ چند دنوں کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ وہ اتنا مبارک مہینہ ہے کہ اسے تمام مہینوں کا سردار فرمایا۔ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا قرآن عظیم الشان نازل فرمایا۔ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں نیکی کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو نفل ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو فرض کے برابر اجر عطا فرماتے ہیں، اور جو فرض ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 70 فرضوں کے برابر اجر عطا فرماتے ہیں۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا مغفرت ہے، تیسرا عشرہ آگ سے خلاصی ہے۔ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، یہ مہینہ محبت کا مہینہ ہے، یہ غمخواری کا مہینہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ شانوں سے خاص تعلق جوڑنے کا مہینہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ شانہ کا قرب حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ قرآن عظیم الشان کے ساتھ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ قرآن بھی اللہ تعالیٰ کے قرب کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اور روزہ بھی اللہ تعالیٰ کے قرب کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے میرے عاشق بن کر زندگی گزاریں۔ عاشق جو ہوتا ہے، محبت کرنے والا جو ہوتا ہے، وہ اس کے اندر ایک صفت ہوتی ہے۔ صفات تو بہت ہوتی ہیں، لیکن ایک صفت کا میں ذکر کروں گا کہ محبت کرنے والا جو عاشق ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کی خاطر کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم دین سے روگردانی کرو گے، دین کو چھوڑ دو گے، دین پر عمل نہیں کرو گے، تو میں اللہ اس پر قادر ہوں کہ تمہیں میں اس زمین سے، اس دنیا سے نکال باہر کروں، اور تمہاری جگہ میں دوسری قوم کو لے آؤں، اور وہ ایسی قوم ہوگی جو اللہ سے محبت کرتی ہوگی، اور وہ کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتی ہوگی۔ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، وہ کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرے گی۔ یہ محبت کرنے والوں کی یہ صفت ہے کہ ایک دیوانے کو اگر آپ بات سمجھائیں نا تو سن تو وہ لے گا، لیکن مرضی اپنی کرے گا۔ بس اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے میرے عاشق بن کر رہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اگر تم بے دین ہو گئے اور دین چھوڑ دیا، مرتد ہو گئے، تو پھر میں محبت والے لے کر آؤں گا۔ محبت والے پھر بے دین نہیں ہوتے، محبت والے مرتد نہیں ہوتے۔ یہ دلیل ہے بہت بڑی قرآن عظیم الشان سے کہ محبت والے مرتد نہیں ہوتے۔ ابلیس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو راندہ درگاہ ہو گیا، ایک حکم نہیں مانا اس میں۔ علماء فرماتے ہیں، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، جو شیطان تھا ابلیس، یہ عالم بھی تھا، بہت عالم تھا، عارف بھی تھا۔ عارف اتنا تھا، آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو راندہ درگاہ کیا، اور اللہ تعالیٰ جلال میں تھے، اور جلال میں آ کر اس سے پوچھا کہ تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا، تو اس نے دلیلیں دینی شروع کر دی،
اور دلیلیں جو دیتا ہے نا وہ علم والا دیتا ہے۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ شانو نے دلیل سن کر اللہ تعالیٰ شانو نے اس کو راندہ درگاہ کر دیا۔ اللہ جلال میں تھے، اس نے اس جلال میں اللہ تعالیٰ شانو سے ایک درخواست کر دی، اس نے دعا مانگ لی۔ اگر کوئی شخص، کوئی بڑا، کوئی سردار ہو، کوئی دنیا کا بڑا ہو، وہ غصے میں ہو، اپنے ماتحت پر غصے میں ہو، اور وہ جو ماتحت ہے اس کے غصے کی پرواہ کیے بغیر اس سے کچھ مانگنا شروع کر دے، تو آپ اندازہ لگائیے کہ اس شخص کو اور کتنا غصہ آئے گا کہ اس کو میرے غصے کی پرواہ ہی نہیں ہے، یہ پھر مجھ سے مانگ رہا ہے۔ ابلیس یہ جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب جلال میں ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کا جمال ختم نہیں ہو جاتا، تو اس نے اللہ تعالیٰ شانوں سے ایک چیز مانگ لی، اور اللہ جانتے تھے کہ یہ جو مانگ رہا ہے یہ کس لیے مانگ رہا ہے۔ اللہ جانتے تھے کہ یہ اس لیے مانگ رہا ہے کہ میں ان کو گمراہ کروں گا۔ اس نے کہا بھی کہ اے اللہ مجھے مہلت دے دے، قیامت تک کی مہلت دے دے، میں ان کے دائیں طرف سے آؤں گا، بائیں طرف سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، میں ان کو گمراہ کروں گا، اور تو دیکھے گا کہ ان میں بہت تھوڑے لوگ شکر گزار ہوں گے۔ اب دیکھیں، دعا مانگ رہا ہے اللہ جلال میں، اور یہ دعا مانگ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ شانوں نے فرما دیا کہ جا تجھے مہلت دے دی۔ عارف اتنا تھا یہ، یعنی اس کو معرفت اتنی حاصل تھی کہ جانتا تھا کہ اللہ جلال میں جب ہوتے ہیں تو اللہ کا جمال ختم نہیں ہو جاتا۔ تکبر میں آ کر، غرور میں آ کر حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کرتے ہوئے راندہ درگاہ کر دیا گیا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ عالم بھی تھا، عارف بھی تھا، عابد بھی تھا، لیکن عاشق نہیں تھا۔ جو عاشق ہوتے ہیں نا وہ دلیل نہیں مانگتے، دلیل نہیں مانگتے عاشق۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے عاشق تھے، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام سے جب اللہ نے فرمایا کہ آدم میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا تم دونوں کو کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، یہ تمہیں کہیں جنت سے نکلوا نہ دے، میں نے کہا نہیں تھا؟ ایک بات اللہ نے ابلیس کو بھی کہی کہ میں نے تجھے کہا تھا کہ سجدہ کر، تو نے سجدہ نہیں کیا، تو ابلیس نے حجتیں پیش کرنی شروع کر دی، دلیلیں دینی شروع کر دی۔ اور ایک بات اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرمائی کہ میں نے تم دونوں کو منع نہیں کیا تھا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے یہاں حجتیں پیش نہیں کی، بلکہ کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ دعا مانگی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حجتیں پیش نہیں کی، یہ نہیں کہا کہ اے اللہ میں بھول گیا تھا، حالانکہ اللہ نے خود قرآن پاک میں ایک دوسرے مقام پہ فرمایا کہ آدم بھول گئے تھے، آدم علیہ السلام بھول گئے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے خود نہیں کہا کہ اے اللہ میں بھول گیا تھا، بلکہ ربنا ظلمنا، اے اللہ میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، تو مجھے معاف کر دے۔ تو عاشق کا مزاج یہ ہوتا ہے حضرت آدم علیہ السلام والا، اور حجتیں کرنے والوں کا مزاج ہوتا ہے ابلیس شیطان والا، تکبر ہوتا ہے، حسد ہوتا ہے، کینہ ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے، عاجزی نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے، میری بندیاں میرے عاشق بن کر رہیں، تو اللہ نے رمضان المبارک سے یہ عشق سکھانا شروع کیا ہے، اور آگے چل کر روزے رکھے، کسی کی محبت میں ہی انسان بھوکا پیاسا رہتا ہے۔ بھئی کیوں بھوکا رکھا جا رہا ہے؟ دلیل نہیں مانگنی، ہمارے ابا نے بھی نہیں دلیل مانگی، شیطان نے مانگی، دلیل مانگنا شیطان کا کام۔ عشق و محبت رمضان المبارک سے شروع ہو گیا، اس کی محبت میں روزہ رکھنا ہے، بھوکے پیاسے رہنا ہے۔ اس نے فرمایا کہ اب روزہ کھول لو، کھول لینا ہے، اس نے فرمایا کہ اب بند کر دو، اب
اب سائرن بج گیا، اب ٹائم ختم ہو گیا سحری کا، بس لقمہ اٹھایا ہوا تھا اس کو واپس رکھ دو، گلاس اٹھایا ہوا تھا اس کو واپس رکھ دو، اب ایک گھونٹ نہیں پینا، بس یہ محبت والا کرتا ہے۔ 1 مہینہ محبت کی مشق کروائی، محبوب بھوکا پیاسا رکھ کر تکلیف ڈال رہا ہے، تکلیف دے رہا ہے، بھوک کی تکلیف دے رہا ہے، پیاس کی تکلیف دے رہا ہے، لیکن اس کو برداشت کر رہا ہے، کیوں؟ میرے محبوب نے حکم کیا ہے، دلیل نہیں مانگنی، محبت سکھائی۔ اس کے بعد 2 مہینے کے بعد حج کا سیزن آ جاتا ہے، حج۔ اور حج میں کیا ہوتا ہے؟ عید الاضحیٰ میں کیا ہوتا ہے؟ قربانی، محبوب کے نام پہ قربانی، جانور ذبح کر دینا ہے، اور اپنے نفس کی نیت کر لینی ہے کہ میں اپنے نفس پہ بھی چھری چلا رہا ہوں۔ یہ عاشق کا کام، دیوانوں کا کام، سمجھ میں نہیں آتا، دلیل نہیں، یہ عاشقوں کے کام ہے۔ اور جن کے پاس ذرا تھوڑا مال زیادہ ہے تو ان کو فرمایا کہ تم اب اس مال کی زکوٰۃ نکالو، اس کی محبت دل سے نکالو، یہ مال تمہیں اللہ سے محبت نہیں کرنے دیتا، تو روزوں میں اس کا اجر بڑھا دیا، خرچ کرو گے 70 گنا زیادہ، نفلی صدقہ کرو گے فرض کے برابر، زکوٰۃ دو گے تو 70 فرضوں کے برابر اللہ تعالیٰ اجر بڑھا دیتے ہیں۔ یہ زکوٰۃ کا مسئلہ الگ ہے کہ جس سال جب پورا ہو اس وقت واجب ہوتا ہے، یہ علماء سے پوچھ لینا چاہیے مسئلہ، لیکن لوگ زیادہ تر رمضان المبارک میں دیتے ہیں اجر کی نیت سے کہ اجر زیادہ ہوگا، لیکن یہ نیت بہت چھوٹی نیت ہے۔ اللہ کی محبت حاصل کرنے کی نیت سے زکوٰۃ اور صدقات دینے چاہیے۔ اللہ کی محبت کی وجہ سے جب دیں گے نا تو پھر اخلاص بھی ہوگا ہمارے اندر، ریاکاری نہیں ہوگی۔ عاشق کے اندر یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتا، کوئی تعریفیں کرے تب کوئی نہیں، کوئی برائی کر رہا ہے تب کوئی نہیں، میں تو اپنے محبوب کو خوش کرنا ہے، یہی ہوتا ہے نا۔ تو زکوٰۃ دینے والا اس لیے زکوٰۃ دے کہ میرے دل سے مال کی محبت نکل جائے، اللہ کا حکم پورا کر لوں میں، دلیل کوئی نہیں، یہ عاشق کا کام، عاشق کا مزاج ہے یہ۔ تو رمضان المبارک میں مال خرچ کروا کے بھی عشق سکھایا، محبت سکھائی، روزے رکھوا کر بھی محبت سکھائی، بھوکا پیاسا رکھوا کر محبت سکھائی، لوگوں کی خیر خواہی چاہنا، صدقات خیرات خوب کرنا، اس سے بھی دنیا کی بے رغبتی سکھائی۔ اب جس کے پاس مال ہے وہ زکوٰۃ بھی دے، اور جس کے اوپر حج فرض ہو گیا، مالدار پہ حج فرض ہوتا ہے، یہ مال اللہ تعالیٰ کی محبت کامل درجے میں جیسے اللہ چاہتا ہے نا، یہ دل میں آنے نہیں دیتا مال، اس لیے فرمایا کہ زکوٰۃ نکالو۔ اور روزوں میں تم نے روزے رکھے ہیں، لیکن مالدار کے عشق و محبت میں تھوڑی طرح کمی رہ جاتی ہے اس مال کی وجہ سے نا، اکڑ تکبر، یہ چیزیں بھی مال کی وجہ سے انسان کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اب حج کرو تاکہ تمہاری یہ کسر پوری ہو جائے، یہ جو مال کی محبت گھسی ہوئی ہے نا، یہ تمہیں لباس کی محبت گھسی ہوئی ہے، اتارو اس لباس کو، یہ 2 چادریں اپنے کفن کی طرح کی پہنو، دیوانے بن جاؤ، اور دیوانہ 2 چادریں باندھ کے جنگل میں پھرتا ہے، اس محبت کو ختم کرو اور چلو میلے کچیلے رہو۔ وہ جو صابن کے بغیر ہاتھ نہیں دھلتے جن کے، وہ حج کے دنوں میں بھی بغیر خوشبو والے صابن ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کو میلا کچیلا حاجی پسند ہے، بکھرے ہوئے بالوں والا حاجی پسند ہے، اور تجھے پڑی ہوئی ہے کہ میرے ہاتھ کیسے پاک ہوں گے، تجھے مسئلہ بھی سمجھانا اللہ تعالیٰ نے کہ بغیر صابن کے بھی ہاتھ پاک ہو جاتے ہیں۔ تو وہ جو تھوڑی بہت کسر روزوں میں رہ گئی تھی، وہ حج کے موقع پہ قربانی کر کے اپنے نفس پہ چھری پھیرو، اپنی خواہشات پہ چھری پھیرو، اللہ کی محبت کو خالص کرو، پچھلی کسر عید الاضحیٰ میں اللہ پوری کر دیتا ہے۔ اور پھر وہاں حج پہ جاؤ، دیوانے بن جاؤ، پھر اس دیوانے پن کو لے کر واپس آؤ، پھر پوری زندگی اس دیوانگی کے ساتھ گزارو، اللہ یہ چاہتے ہیں۔